اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہاں اللہ رب العزت نے وہ قصہ معروفہ ذکر فرمایا جس میں مذکور ایک لفظ کے نام پر اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ قرآن مقدس میں جو مشہور قصص آئے ہیں ان میں یہ قصہ بقرہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے اور ایک روایت کے مطابق اس کے بھتیجوں نے، یہ چونکہ لابلد تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے مال اور دولت کو بطور وراثت جلدی پانے کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا جو شہر تھا اس شہر کے دروازے پر لا کر اس کی نعش کو انہوں نے ڈال دیا، اور صبح کو یہ اپنے اس مقتول رشتہ دار کے قتل کا خون بہا لینے کے دعوے دار بن کر سامنے آ گئے۔ جس بستی کے دروازے پر پایا گیا تھا اس بستی والوں سے یہ خون بہا یعنی اس کی دیت کا مطالبہ کرنے لگے کہ تم لوگوں نے ہمارے شخص کو قتل کیا ہے، ہمارے رشتہ دار کو، قریبی کو، تو تم اس کی دیت ہمیں ادا کرو۔ اور دیت بھی بہت ساری ہوتی تھی، خود ہماری شریعت میں دیت اتنی ہے کہ یا تو 1000 اونٹ دے، یا 1000 سونے کے سکے دے، درہم دینار جس کو کہتے ہیں، یا نہیں، یا تو 100 اونٹ دے، یا 1000 دینار دے، یا 10,000 درہم دے، یہ پوری دیت ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے اس کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو دیت ان کے شریعت میں بھی گرا قدر مال ہوا کرتی تھی۔ تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس معاملے کو واضح کر دے، اس سے پردہ اٹھا دے کہ اس قتل کے پیچھے کون ذمہ دار ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے مارے، یہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ ہم سے ٹھٹا کرتے ہیں، معاذ اللہ، آپ ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ کیا کوئی گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا مارنے سے بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنے مقتول کا پتہ بتاتا ہے؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ نے کہا کہ میں رب کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلین میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، یہ اصل میں جاہلوں کی صفت ہے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب انہوں نے سنا تو انہیں لگا کہ ہاں یہ تو حکم ربی ہی ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ پھر گائے خریدنے بھی تو مال لگے گا نا، اور بخیل انسان کے لیے تو 10 روپے خرچ کرنا مشکل ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ حقیقت میں وہ مجرم ہی نہ ہو، کیونکہ قتل تو کسی اور نے کیا تھا نا، یہ تو حقیقت میں اس قتل میں ملوث نہیں تھے یہ، تو یہ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ہیلے بہانے سے کسی طرح اس حکم کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ تو جب یہ بتا دیا تو کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کی عمر کتنی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، بچیا ہو، کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا نہ وہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ تو پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ بتا دے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ گہرے پیلے رنگ کی ہو۔
کہ جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دے. تو اب پیلے رنگ کی گائے تو بہت ساری ہوتی ہیں نا. سامان ڈھونے والے یا جن سے ہل وغیرہ جوتا جاتا ہے وہ بھی ہوتی ہیں، اور جو کھلا چھوٹ کر کھاتی ہیں، کچھ کام نہیں ہوتا ان کے ذمے، وہ بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ ابھی تو گائے کی تعین میں اشتباہ ہے، اپنے رب سے عرض کیجئے کہ صاف صاف بالکل بتائے کہ کیسی ہو، اگر اس نے چاہا تو ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے. تو رب نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ ایسی ہو جس میں نہ کوئی داغ ہو، کوئی عیب ہو، اور نہ اس کو کھیتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو کہ وہ ہل بیل جوتے. جب اتنا واضح کر دیا تو کہا، بولے ہاں اب آپ بالکل صاف بیان لے کر، اب اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہا. اب تو کوئی سوال رہا نہیں، کوئی ہیرا بہانا رہا نہیں، لہذا مجبوراً اس گائے کی تلاش کے لیے یہ نکل گئے. قوم بنی اسرائیل میں ایک صالح مرد ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایک گائے اللہ رب العزت کے لیے پالی تھی اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت پر توکل کر کے کہ یہ میرا مال ہے، میں تیری امان میں سے چھوڑ رہا ہوں، جب میرا جو چھوٹا بچہ ہے یہ بڑا ہو جائے تو اپنے فضل سے اسے واپس کر دینا. ان مرد صالح کا انتقال ہو گیا، ان کا بچہ بڑا ہو گیا اور وہ انتہائی مفلسی میں تھے. تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی، جنگل میں ہوگی، تو اس کو لے آ. تو وہ لڑکا گیا، گائے کو تلاش کیا، گائے اس کے بعد خود چل کے آ گئی، اللہ کا فضل تھا، اور وہ گائے گھر پہ لے آیا. ماں نے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا مفلس کے عالم میں اس گائے کو بیچاؤ. تو لڑکا بیچنے چلا گیا. تو جب وہ بازار میں پہنچا تو ایک فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے اور پوچھا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ 20 درم. اس وقت یہی قیمت چلتی تھی عام طور پر. تو کہا کہ میں 40 درم دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سودا کرنے سے پہلے تم کسی سے پوچھو گے نہیں، کسی سے اجازت نہیں لوگے. تو بیٹے نے کہا کہ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے تاکید کیا ہے کہ سودا ہونے سے پہلے ایک بار میری اجازت لے لینا، ماں کی اجازت کے بغیر تو میں بیچوں گا نہیں، تو میں اجازت لے کر آتا ہوں. اجازت لینے گئے، بتایا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ میں نے 20 درہم بتایا تھا، اس نے کہا میں 40 دوں گا. تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے سودا کر لو، لیکن ایک بار جب بیچنے لگو تو ایک بار مجھ سے پھر اجازت لینا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بیچ دوں گا میں 40 میں. تو کہا نہیں، میں تم کو اس کے 80 درہم دوں گا، ڈبل کر دیے، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کسی سے اجازت لینے نہیں جاؤ گے. تو کہا نہیں، ماں سے تو اجازت لے کر آؤں گا، کہہ دیا ہے. تو پھر یہ اجازت لینے گئے، کہا کہ وہ اب 80 درہم دینا چاہتا ہے اور شرط یہ لگا رہا ہے کسی سے پوچھو گے نہیں. تو ماں صاحب فراست تھی، صالح کی عورتیں بھی صالحہ ہوتی ہیں. ماں نے کہا کہ بیٹا ان سے کہنا کہ ماجرا کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، یہ بتا دیجیے ہمیں. تو لڑکا کا کہا، میری ماں پوچھتی ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے. تو انہوں نے فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو، اس گائے کو بیچنا مت، اس گائے کو ڈھونڈتے ہوئے بنی اسرائیل آئیں گے، اور جب وہ تم سے مانگے تو اس کی قیمت مانگنا، اس کے کھال بھر کے سونا، اس کی کھال میں جتنا سونا جب کھال ہم اتارے جانور کی تو اس کے اندر جتنا سونا آ سکے اتنا سونا مجھے چاہیے اس کی قیمت میں، یہ قیمت رکھنا تم. کیونکہ جس نوعیت اور جن اوصاف کی تعین اللہ پاک کی جانب سے گائے کے لیے کی گئی تھی، وہ اوصاف اسی گائے میں پائے جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی گائے تھی نہیں. بنی سے ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، پریشان ہو گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہتے نا انشاء اللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو پا لیں گے، اس کی تک رہنمائی پا لیں گے ہم، تو وہ ڈھونڈتے رہتے، ان کو کبھی گائے نہیں ملتی. ان کے اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ گائے بعد مشقت تمام ان کو مل گئی. جب وہاں پہنچے لڑکے کے یہاں تو پوچھا اس کی قیمت کیا ہے. تو کہا اس کی کھال بھر کے سونا مجھے چاہیے. اب وہ یہ ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا. پہلے مطلقاً حکم تھا کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مار دیتے، مراد پوری ہو جاتی. لیکن انسان جیسے جیسے بال کی کھال نکالتا ہے نا، خود بخود پھنستا جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
غیر ضروری قیل قال سے سخت منع فرمایا. فرمایا جو دین میں باریکی نکالتا ہے یا دین میں زیادہ سوال کرتا ہے تو یہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ شخص مشقت میں پڑ جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا ہے، لوگوں حج کیا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہم پر ضروری ہے. سرکار نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا. پھر یہ فرمایا لوگوں حج کرو. تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ ہر سال حج ضروری ہے. حضور نے جواب نہیں دیا. تو پھر سرکار نے یہ فرمایا، انہوں نے پھر یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال حج ضروری ہے تو ہر سال حج ضروری ہو جائے گا اور تم کر نہ سکو گے. اس لیے جب میں کسی کام کا حکم دوں تو اسے کرو، اور جب میں کسی کام سے سکوت کروں تو اس کے بارے میں بلا وجہ سوال نہ کرو. کہ بلا وجہ سوال کر کے زیادہ انسان بال کی کھال نکال کر اپنے لیے مشقتیں دشواریاں کھڑی کر لیتا ہے، جیسے ان لوگوں نے کر رکھی تھی. تو اب مرتا کیا نہ کرتا کے درجے میں پہنچ گئے، راضی ہو گئے. اب اتنا سامان تھا نہیں، ادا کہاں سے کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بیچ دی گئی اور ان کو مل گئی. اس کے بعد گائے کو ذبح کیا. اس کے پونچھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس شخص کے مقتول کے ماری. جیسے اس مقتول کے ماری اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا. وہی چچا زاد بھائی یا اس کے جو بھتیجے تھے ان کو بتایا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا. اتنا ہی بتانے کے لیے زندہ ہوا تھا، پھر وہ انتقال کر گیا. تو جن شخصوں نے میراث کے لالچ میں مارا تھا تو میراث تو گئی ہاتھ سے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کو قتل کر دے تو قتل وارث یہ موانع ارث سے ہے. قاتل جو اس کے اولادوں میں سے احباب میں سے وہ اس مقتول کی وراثت نہیں پائے گا. قتل وارث قتل مورث مواقع موانع میراث سے ہے، اس سے گئے. مزید جو نے دیت چاہیے تھے، خون بہا چاہیے تھا، اس سے بھی گئے کیونکہ قاتل خود ٹھہرے. اور مزید یہ کہ قصاص میں قتل بھی کیا ہے، نہ جان بچی نہ دولت ملی، مارے گئے. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے. میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ دیکھیے عبارت دیکھیے. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، جبکہ ان کا ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا. لا يُدْرَى قاتلہ، جس کا قاتل معلوم نہیں چل رہا تھا. وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے قاتل کو ظاہر کر دے، بیان فرما دے. فدعاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. فرمایا اب تعالیٰ نے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، بولے کیا تم ہم سے استہزاء کرتے ہو، محذوبا بنا، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. حیث تجیبنا بمثل ذلک، اس طور پر کہ تم ہمیں ایسا جواب دیتے ہو کہ گائے ذبح کریں. گائے کا قاتل سے کیا تعلق. قال اعوذ امتنع باللہ من ان اکون من الجاہلین المستہزئین، فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں باز رہتا ہوں اس بات سے ان یکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، المستہزئین استہزاء کرنے والوں میں سے. فلما علموا انہ عزم، تو جب انہوں نے جان لیا کہ یہ پختہ حکم ہے، پختہ ارادہ ہے اس کا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو بولے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی ما سنھا، اس کی عمر کیا ہو. قال موسیٰ انہ اے اللہ، یقول انہا بقرۃ لا فارض مسنۃ ولا بکر صغیرہ اوان نصف بین ذلک المذکور من السنین. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارد مسنت، نہ عمر دراز، ولا بکر، اور نہ صغیر بچیا بالکل، اوان نصف بین ذلک، اس کے درمیان کی ہو، المذکور من السنین، جو دو عمریں ذکر کی گئی ان کے بیچ کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، تو کرو تم وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، من ذبحها، اس کو ذبح کرنے کا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بولے کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہو.
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين اليها بحسنها اي تعجبهم. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی، فاقع لونها جس کی رنگت ڈہ ڈہاتی، یعنی جس کی رنگت ڈارک گہری، شدید الصفرتی سخت پیلی، تسر الناظرین الیہا جو اپنے دیکھنے والوں کو خوش کر دے بے حسنیا اپنے حسن سے، اے توجبہم یعنی انہیں اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی اصائمۃ او عاملہ ان البقرہ اے جنسہ المنعوت بما ذکر تشابہ علینا لکثرتہ فلم نہتدی الی المقصودہ۔ تو بولے کہ دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو، اسائمتن چھٹی چرنے والی ہو، او عاملہ یا کام کرنے والی ہو، بقرہ جنس منعوت بما ذکر پیش گائے یا جنس جس کے ذکر کی گئے وہ چھاپ پر مشتبہ ہوئے لکثرت اس کثرت اس طرح کی پائی اس لیے جو مقصود ہے اس تک ہم پہنچ نہیں پائے، مقصودہ ہے اس تک پہنچ نہیں پائے۔ وَإِلَّا إِنَّ اللَّهُ لَمُحْسِنٌ اور بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم پہنچ جائیں گے پہلے اس تک۔ حدیث تک میں لقیت لہ ابد، حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ استثناء نہ کرتے انشاءاللہ کہتے وقت آخر آپ ان کا بھی ان کے لیے وہ ظاہر نہیں کی جاتی، بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ یقول انہا بقرۃ، فرمایا حضرت موسیٰ نے بے شک آتا ہے ان بقرہ کہ وہ ہے ذلول غیر عمل کہ جس کو کام میں لگا نہیں گیا، غیر عمل جس کو اس سے کام دیا گیا، کہ جو تقلب حال بڑے کی زمین کو جوتے صفت فرماتے الارض جملہ ہے یہ ذلول کی صفت ہے، فی یہ نفی داخل ہے کیونکہ جب ہم موصول نفی کریں تو بھی نہیں کر دیں گے، لا جلا ان کوئی ایسا جو جان کو میرے پاس نہیں ہے، تو رجل کی صفت ہے یا تو رجل کی نفی کر رہے ہیں تو یا صفت کی صوف کی نفی ہوتی ہے، تو ارض صفت ہے ذلول گئی تو فرماتا ہے کہ لا ذلول اس کو مذلل نہیں کیا گیا، غیر مذلل عمل جس کو استعمال کیا گیا اس کو کھیتی باڑی جو صفت ضرور یہ ذات کی صفت ہے داخل اور میں داخل اور یہ کھیتی کو پانی لگا پہلے رہٹ چلنا وہ بیلوں کے ذریعے چلتے تھے اور کہ وہ کھیتی کو سیراب کو کھیتی کرنا ایسا ہو مسلم العیوب والعلم صحیح ہو عیوب سے اور کے اثر سے صحیح سالم لاشیت لون فیہا غیر لونہا اور اس میں کوئی بنا ہو اس میں کوئی بنا ہو یعنی کوئی اور ہو اس کے رنگ سے، جب اتنا بیان کر دیا تو قالوا الآن بولے آپ لے کر آئے بالکل واضح صاف، اب ہمیں پتہ لگ گیا آپ کر ہی ڈالے، وہ اب آپ درست بات لائے، یعنی نتختہ بالبیان تام، اب آپ نے مکمل بیان گائے کا کر دیا۔ فطلبوها فوضوها عند الفتح الباب بأمي فاشتروها بمسحها، فرمایا اس ڈھونڈ اور پا جو اپنی ماں کا فرما بار تھا، فاشتروها
کیا ذبن سپرا فضا انہوں نے اسے ذبح وما اور وہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے کرنا تھے لے غلا سم کے ضائع ہونے کی وجہ سے حدیث تب یا بقراتن اگر بھی گائے کر دے میں تو ان کے لیے کافی ہو جاتی لیکن انہوں نے علیہم پر سختی فرمائی